یہ تو اسلام میں بالکل یعنی عورت اپنی یہ یعنی کیپیبلٹی ختم کروا دے. اب میں ذرا کنٹرول الفاظ میں گفتگو کروں گا کیونکہ غیر شادی شدہ لوگوں نے بھی یہ مجالس دیکھنی ہوتی ہیں. یا مرد اپنی یہ کیپیبلٹی ختم کروا لے اولاد کے پوائنٹ آف ویو سے, یہ دونوں اسلام کے اندر حرام ہے میرے بھائی, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم اس مقدمے کو غلط سمجھتے ہیں جو بہبود آبادی کے نام کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے انہوں نے. ہم برتھ کنٹرول اگر کوئی میاں بیوی آپس میں خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کے خلاف نہیں ہے, اس کے حق میں ہے, اس کے کوئی خلاف نہیں ہے. لیکن کوئی شخص اس بنیاد کے اوپر برتھ کنٹرول کرتا ہے کہ جی ان کا رزق کہاں سے پورا ہوگا, ان کو کھلاؤں گا کہاں سے, ان کو پلاؤں گا کہاں سے, اور پھر وہ ایک مہم بھی کھڑی کر دی جاتی ہے برتھ کنٹرول کے نام کے اوپر, یہ آبادی کنٹرول کرو, اگر یہ ہو گیا تو یہ ہوگا. پہلے تو یہ قرآن پاک میں جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں نا سورہ بنی اسرائیل کے اندر, آیت نمبر 23 سے لے کے 39 تک, ان میں جو ایک کمانڈ ہے, 4th کمانڈ ہے, وہ آپ دیکھیں کتنی واضح ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اچھا اس سے پہلے جو آتی ہے یہ تو بعد میں ہے, چھٹے نمبر پہ, چوتھے نمبر پہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. اس اولاد کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں. ان قتلہم کان خطئا کبیرا. بے شک اولاد کا قتل کرنا یہ بہت بڑا ایک جرم ہے. یعنی جو لوگ اب پریگنینسی ضائع کروا دیتے ہیں, ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے کے فگر ہیں کہ روزانہ 3000 بچیاں جب آئیڈینٹیفائی ہو جاتی تھی نا پریگنینسی کے دوران کہ یہ بچیاں پیدا ہونے لگی ہیں, ان کو ضائع کروا دیا جاتا. روزانہ 3000 روزانہ. ظاہر ہے وہ 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے, 3000 تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اور قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے قتل نہیں کرنا. پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو گئی, 40 دن گزرے ہیں, 10 دن گزرے ہیں, 15 دن گزرے ہیں, کتنے مہینے گزرے ہیں, اسے غرض ہی نہیں ہے, آپ ضائع نہیں کروا سکتے. اس میں یعنی بہبود آبادی کا رد ڈائریکٹلی تو نہیں ہوتا لیکن انڈائریکٹلی ایک تھیم پتہ چل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دے گا اور تمہیں بھی. یہ ڈاکٹرائن تو کلیئر ہوگی نا کہ رزق کی ذمہ داری کس پہ ہے, اللہ پر. ٹھیک ہے, اس طرح کی اور بھی آیات قرآن پاک میں بہت ہیں, کراس ریفرنس کے طور پہ پیش کی جا سکتی ہیں, لیکن میں اس مقصد کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ یہ اولاد کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو اب اولاد ایک بندہ کہتا ہے جی کھائیں گے کہاں سے, تو آبادی اگر یہ ہو گئی, میں نے کئی دفعہ بتایا میرے بھائی 1901 کے اندر دنیا کی آبادی 1 ارب تھی, اور اس ٹائم بھی یہی باتیں ہوتی تھی کہ جی جناب 100 سال کے بعد اگر 2 ارب آبادی ہو گئی تو کیا ہوگا, 3 ارب کیا ہوگی, وہ 2 بھی نہیں ہوئی, 3 بھی نہیں ہوئی, 4 بھی نہیں ہوئی, 7 ارب ہو گئی. تو زمین نے اپنے خزانے بھی اگل دیے. آج سے 100 سال پہلے یعنی یا 150-200 سال پہلے موچی بناتا تھا جوتیاں, آج جتنی آبادی ہے موچی جوتیاں بنا سکتے ہیں, آدھے موچی چاہیے آپ کو جتنے بندے ہیں. تو مشینیں اللہ تعالیٰ نے ترقی کروا دی ہے. انرجی کی ضرورت, اس وقت لوگوں نے انرجی انجوائے نہیں کی جو آج ہم کر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت تو مٹی کا تیل نہیں تھا. مٹی کا تیل تو یعنی آج سے 200-250 سال پہلے نکلا ہے, اس سے پہلے تو نہیں موجود تھا. اور اب یہ سولر سیل کے ذریعے جو انرجی والا معاملہ, یہ وہ معاملہ ہے جو رینیویبل ریسورس ہے انرجی کا, نہ ختم ہونے والا. آئل تو پھر بھی ختم ہو جائے گا, سولر انرجی تو نہیں ختم ہوگی. یہ سارے ریسورسز اب آ گئے ہیں. آج بھی جناب لاکھوں ٹن گندم پیسیفک اوشن میں, بحر الکاہل میں امریکہ جو ہے نا وہ ضائع کرتا ہے, فالتو پیدا ہوتی ہے. سی فوڈ کی طرف جائیں وہ ختم ہی نہیں ہوتا, اتنا سارا اللہ تعالیٰ نے خوراک رکھی دی ہے. اس کی بجائے ہم جو مال کی جو منصفانہ تقسیم ہے نا اس کے اوپر ایمفسائز کریں. پھر یہ جن یعنی تحقیقات کے اوپر بات کر رہے ہیں, یہ ایک تحقیق کا رخ چیف جسٹس صاحب پیش کر رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف وہ محققین بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ برتھ جو کنٹرول ہے اس نے برتھ ریٹ کو نیگیٹو میں کر دیا ہے. کتنے یورپین ملک ہیں جس میں نیگیٹو میں جا رہا ہے. یہ آپ کو ویزا آفر کیوں وہ کر رہے ہیں, کینیڈا سے کیوں ہو رہی ہے, آبادی کم ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, پھر دوسرا خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا, کوئی پرورش کرنے والا ہی نہیں ہے, اس لیے وہ اولاد پیدا کرتے نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی ضرورت صرف ایک وہ اس سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے, اس سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے. جبکہ اسلام میں تو انسان کی نسل کے بڑھنے کا ذریعہ اس کو رکھا گیا. ایک خاندانی نظام ہے, ماں باپ کا رشتہ ہے, اولاد ہے, ان کا ایک تقدس ہے, اور ماں نے گھر کی ذمہ داریوں کو دیکھنا ہے, باپ نے جو ہے فائنینسز ارینج کرنے, نان و نفقہ, یہ سارے کے سارے معاملات ہیں. یہ وہاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہاں تو برتھ ریٹ نیگیٹو میں جا رہا ہے. تو یہاں پہ یہ کہنا کہ یہ ہم کیسے کریں گے, آپ ریسورسز کو بڑھانا شروع کریں, ریسورسز ایکسپلور کریں. مین پاور ہوگی تو ریسورسز ایکسپلور ہوں گے نا, انسانوں نے ایکسپلور کرنے ہیں نا. البتہ اگر کوئی میاں بیوی اپنے لیول کے اوپر ڈیسائیڈ کرتے تھے, وہ تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی برتھ کنٹرول وہ کرتے تھے اپنے لیول پہ, اس کو ازل کہا جاتا تھا.
یعنی وہ جب اپنی لونڈیوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتے تھے تو ڈسچارج کے وقت الگ ہو جاتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان سے اولاد پیدا نہ ہو. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر یوں نہ کرو تو کیسا ہے، اولاد تو پھر بھی ہو ہی جانی ہے، لیکن آپ نے ان کو حرام نہیں فرمایا. ہاں آزاد عورت یعنی بیوی کے کیس کے اندر بیوی کی اجازت کے بغیر برتھ کنٹرول نہیں کی جا سکتی. مرد و عورت اگر مل کے کنٹرول کریں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں نہ مرد اپنے آپ کو نہ اہل کرے گا، نہ عورت نہ اہل کرے گی اس پوائنٹ آف ویو سے. بلکہ وہ جو بھی ایک ذرائع اس وقت یعنی کنڈوم کا استعمال ہے یا باقی چیزیں، وہ والی چیزیں ایسی استعمال کی جائیں جس سے پرماننٹلی وہ ابلٹی لاس نہ ہو، ورنہ وہ تو تخلیق کو بدلنا ہے. سورہ نساء کے اندر 119 نمبر آیت میں آیا نا، وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا کہ میں ابھاروں گا انسانیت کو کہ وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، یہ میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ ایک دن کے اندر ایک عورت کے 3 بچے مر گئے تھے پانی کی ٹینکی کی صفائی کے دوران، یعنی صفائی کرتے ہوئے اس میں گر گئے، مر گئے. اور وہ مطلب اس کے مرد یا اس عورت نے اپنی کیپبلٹی ختم کروا لی ہوئی تھی، 3 ہی اولاد تھی، ختم ہو گئی. اب وہ کیا کریں گے؟ تو یہ تو پتہ نہیں ہوتا نا، تو اب وہ اولاد کی تو اس سے تو محروم ہو گئے نا. تو یہ اس چیز کو پرماننٹلی ختم نہیں کروانا چاہیے. کیپبلٹی رکھے، آپ باقی ریسورسز استعمال کریں، جس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن اس کی مہم چلانا کہ آپ لوگوں کو ایمفسائز کریں گے جی تسی بھی کرو، یا ہم جرمانہ لگا دیں گے جس طرح چائنا کے اندر ہے. چائنا میں آپ کو پتہ ہے پہلے ایک بچے کی اجازت تھی، پھر وہ انہوں نے انالیسس کیا کہ اس سے تو بہن بھائی کا تو رشتہ ہی ختم ہو گیا، دنیا میں ایک رشتہ ہی ختم ہو گیا اور اس کے نیگیٹو اثرات آ رہے ہیں، پھر انہوں نے اب 2 کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے، تو دنیا سیکھ رہی ہے. اس طرح کے ایشوز کو آپ نے پیغمبروں کے زیر سایہ سیکھنا ہے سر. یہ آپ کو ایکوائرڈ نالج نہیں بتائے گا، ریویلڈ نالج بتائے گا، وہی کا علم بتائے گا. تو یہ یعنی جو مہم چل رہی ہے بالکل غلط ہے. آپ اور چیزوں سے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور کوئی اس پہ جرمانہ وغیرہ نہ لگائیں. آپ ایمفسائز اس حوالے سے کروانا چاہتے ہیں کہ لوگ یعنی یہ بھی مطلب ایک نیگیٹو پہلو بھی ہے نا کہ اب جس طرح ہمارے جو بالکل غریب طبقہ ہے، یہ جھونپڑیوں میں لینے والے لوگ ہیں، ان کے بھی 10 10 12 12 بچے ہوتے ہیں، وہ سارے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی اب پھر اسی یعنی تصویر کا ایک دوسرا بھیانک رخ ہے. اپنے یعنی چادر کو دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے، لیکن کسی کو آپ پابند نہیں کر سکتے. ایک بندہ اگر 10 بچوں کو سپورٹ کر سکتا ہے، اس کی فنانس اتنی ہے، اس کو آپ کہیں گے نہیں جی گورنمنٹ کا اصول ہے کہ 2 سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے، تو یہ تو غلط ہے نا. وہ ہر شخص اپنے طور پہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. یعنی میں اس چیز کے بھی خلاف ہوں، یہ جو کہتے ہیں نا جی نہیں وہ آپ کام چوک کے رکھو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہوئی ہے نا سر، اس طرح تو نہیں ہوتا. آپ دنیا میں بھی کوئی اگر کوئی کھیتی بھی اگاتے ہیں تو کسی ایک قاعدے اور قانون کے تحت معاملات کو لے کے جاتے ہوتے ہیں، تو ہم اس ایکسٹریم کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا، یہ بھی بالکل غلط رخ ہے، اور جو ہم نے بیان کیا اس رخ کے اوپر آپ لوگوں کو قائل کریں. ٹھیک ہے کہ آپ اتنی اولاد ہو جن کی آپ اچھی تربیت کریں، اچھے طریقے سے لے کے چلیں، اور تاکہ وہ ایک کارآمد اس معاشرے کے لیے ہوں. ٹھیک ہے، ہاں مینٹلی